سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا اباہم عشاء یبکون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، دروس اللغت العربیہ جزء الثالث تیسرے والیوم کی اس وقت لیسن نمبر 31 جس کے کانسیپٹس اور لیسن ہم پڑھ چکے ہیں، اس وقت انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے. اور پہلا سوال ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. آنسر the following questions. لماذا کان احمد متعبا؟ لماذا کان احمد متعبا؟ احمد کیوں تھکا ہوا تھا؟ کان متعبا کان متعبا وہ تھکا ہوا تھا کیونکہ لأنہ جاء مسرعا. لأنہ جاء مسرعا. وہ تھکا ہوا تھا کیونکہ وہ آیا اس حال میں کہ مسرعا بھاگتا ہوا آیا. لما خرج سمیر. لما خرج سمیر. سمیر کیوں نکلا تھا؟ خرج سمیر کیوں نکلا تھا جی؟ لأنہ ضاعت ساعتہ. لأنہ ضاعت ساعتہ. لأنہ ضاعت ساعتہ فخرج یبحث عنہا. فخرج یبحث عنہا. خرج سمیر. سمیر نکلا لأنہ ضاعت ساعتہ کیونکہ وہ اپنی گھڑی، اس کی گھڑی کھو چکی تھی. فخرج یبحث عنہا تو وہ اس کی تلاش میں نکلا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. من الذی قرأ البیت. کون تھا جی جس نے شعر پڑھا تھا؟ ہوا ابو بکر. ہوا ابو بکر. کوشچن نمبر 2 ہے جئت مسرعا. ہنا مسرعا حال. جئت مسرعا میں مسرعا جو ہے یعنی میں آیا کس حال میں؟ مسرعا میں تیزی میں تھا، جلدی میں تھا، بھاگتا ہوا آیا. تو الحال، حال کیا ہوتا ہے؟ وصف فضلتن. یہ یعنی ایک آپ یوں کہنے کہ ایڈجیکٹو ہے، سچویشن ہے. یذکر لبیان حیت صاحبہ، جس کا حال ہے یعنی صاحب الحال
کس کنڈیشن میں آ رہا ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو اسم یوز ہوتا ہے وہ اسم حال کہلاتا ہے. نحو جاء حامد، حامد آیا کس حال میں؟ راکباً دراجتہ، اپنے سائیکل پر سوار ہو کر. تو یہ گویا راکباً جو ہے یہ اس کا حال ہے یہاں پر اور منصوب آ رہا ہے. اشتریت الدجاجۃ، آئی باٹ اے چکن. تو چکن کی حالت کیا تھی اس وقت؟ مذبوحتن، وہ چکن ذبح شدہ حالت میں تھا، لائیو نہیں تھا. ھذا استاذنا داخلا الفصل، یہ ہمارے استاد ہیں کس حال میں؟ جو کلاس میں داخل ہو رہے تھے. تو داخلاً یہاں پر حال تھا. وصاحب الحال، صاحب الحال ان ظاہر جہاں حال ہوگا وہاں صاحب الحال بھی ہو. وہ حال کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا. کس کس کا حال ہو سکتا ہے وہ؟ نمبر 1 اما فاعل، صاحب الحال فاعل ہو سکتا ہے. مثلا خرج الطلاب من قاعة الامتحان مسرورین، خرج فعل، الطلاب فاعل، من قاعتی جار مجرور، قاعة الامتحان مضاف مضاف الیہ. مسرورین کیا ہوگا؟ یہ حال ہوگا، منصوب ہے بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم. یعنی مسرور تھا تو مسرور کی جمع بن گئی مسرورون، اور اس کا منصوب کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے لہذا جب یہ منصوب ہوا تو اب یہ مسرورین ہو گیا. تو صاحب الحال کیا ہے؟ الطلاب، اور الطلاب کی حیثیت جملے میں کیا ہے؟ فاعل کی. تو ہم نے کہا کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ صاحب الحال جو ہے وہ فاعل ہو سکتا ہے. نمبر 2 وَإِمَّا نائب فاعل، وہ نائب الفاعل ہو سکتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں یوکل اللحم مطبوخا، یوکل اللحم مطبوخا، گوشت کھایا جاتا ہے کس حال میں؟ مطبوخا، کوکڈ فارم میں. ظاہر کچا گوشت کوئی نہیں کھاتا نا، تو کوکڈ فارم میں، کوکڈ کنڈیشن میں. تو مطبوخا یہاں پہ کیا ہے؟ یہ حال ہے کس کا؟ اللحم کا. اور اللحم کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل ہے کیونکہ یوکلو مضارع مجزوم ہے نہ مضارع مجہول ہے، اس لیے اللحم نائب الفاعل ہے اور اس نائب الفاعل کا حال ہے مطبوخا. تو اللحم جو ہے یہ صاحب الحال ہے. تو گویا پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ فاعل کا حال ہو سکتا ہے، نائب الفاعل کا حال ہو سکتا ہے. اور وَإِمَّا مَفْعُولٌ بِهِ اشتریت الکتاب مجلداً، میں نے کتاب خریدی. کتاب کی کنڈیشن کیا تھی؟ وہ مجلد تھی، جلد شدہ تھی. تو مجلداً جو ہے یہ حال ہے الکتابہ کا. الکتابہ صاحب الحال ہے اور مفعول بہ بن کر آ رہا ہے. وَإِمَّا خبر، خبر صاحب الحال ہو سکتی ہے. ھذا الہلال طالعا، ھذا الہلال طالعا، ھذا مبتدا ہے، الہلال خبر ہے اور طالعا اس کا حال ہے. تو یہ خبر کا حال ہے، چاند اس حال میں کہ طلوع ہو رہا ہے. وَإِمَّا مُبْتَدَأٌ، مثلا دخلت علی المدیر وَعِنْدَهُ مدرسنا جالسا. دخلت فعل اور فاعل، علی المدیر جار مجرور، آگے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. وَعِنْدَهُ، عند ظرف خبر ہے، ہو مضاف الیہ ہے، مدرس مبتدا ہے اور مضاف ہے، نا مضاف الیہ. جالسن حال ہے کس کا؟ مدرسو کا. مدرس صاحب الحال ہے تو صاحب الحال یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. تو ہم نے کہا مبتدا جو ہے وہ صاحب الحال ہو سکتا ہے.
الاصل فی صاحب الحال ان یکون معرفتاً، صاحب الحال نارمل اسٹینڈرڈ پریکٹس میں ہمیشہ معرفہ ہوگا. وقد یکون نکرتاً عند وجود مسوغ، یہ صورتحال ہو جو نیچے دی جا رہی ہے تو پھر وہ نکرہ ہو سکتا ہے. وَهُوَ أَحَدُ أُمُورِ أَرْبَعَةٍ، اور وہ 4 کام ہیں، 4 سچویشنز ہیں کہ اس میں صاحب الحال میں بھی نکرہ. نمبر 1، أَن تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْحَالُ، حال صاحب الحال سے پہلے مذکور ہو جائے تو صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے. مثلاً جاءنی سائلاً طالب، جاء فعل نون وقایا کا، یا متکلم مفعول بہ، طالب اس کا فاعل ہے. طالب سے پہلے آ گیا سائلاً، طالب علم آیا میرے پاس کس حال میں؟ سائلاً، مانگتے ہوئے، کوشچن کرتے ہوئے. تو سائلاً جو ہے یہ حال ہے. صاحب الحال کیا ہے؟ طالبن. تو طالبن یہاں پہ نکرہ حالت میں آ رہا ہے. کیوں آیا نکرہ حالت میں؟ کیونکہ حال اس سے پہلے آ گیا. حال صاحب الحال سے حال کا ذکر پہلے ہو جائے تو صاحب الحال جو ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے. نمبر 2، این یخصص بوصف او اضافت. نمبر 2 کنڈیشن یہ ہے کہ صاحب الحال جو ہے وہ یا تو نعت کے ساتھ آ رہا ہو یا صاحب الحال کا کوئی مضاف الیہ بن رہا ہو، یعنی صاحب الحال مضاف بن رہا ہو کسی مضاف الیہ کا. تو اس صورت میں بھی صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ بھی نکرہ ہوگا تب. مثلا جاءنی طالب مواظب مستأذنا فی الخروج. جاء فعل نون وقایا کا، یا متکلم مفعول بہ، طالب وہ ہے فاعل، مواظب اس کی نعت، مستأذنا یہ حال ہے. فی الخروج جار مجرور. تو یہ مستأذنا کس کا حال ہے؟ طالبن کا. طالبن نکرہ آیا کیوں؟ کیونکہ اس کے آگے مواظبن اس کی نعت آ رہی ہے. نمبر 2 مثال دیکھیں، جانی طبیب اسنان، طبیب اسنان مستفتین. جا فعل نون وقایا کا، یا متکلم مفعول بہ، طبیب فاعل مضاف، اسنانی مضاف الیہ نکرہ ہے، لہذا طبیب نکرہ حالت میں اس وقت. مستفتین استفتاء کرتے ہوئے، فتویٰ مانگتے ہوئے. تو مستفتین یہاں پہ کیا ہے؟ یہ حال ہے. صاحب الحال کیا چیز ہے؟ طبیب. طبیب نکرہ ہے یہاں پر، کیونکہ اس کا مضاف الیہ اسنان نکرہ ہے، اس لیے طبیب بھی نکرہ مضاف بن کر آ رہا ہے. نمبر 3، ان یسبقہ نفی او نہی او استفہام. یا یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی یہ جملہ نفی کا ہو یا نہیں کا ہو یا استفہام کا ہو، تو پھر بھی صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے. مثلا اگر ما جاء اليوم، ما جاء اليوم ما جاء اليوم احد متاخرا. یہ جملہ کون سے ہے؟ یہ جملہ نفی کا ہے، ما نافیہ کے ساتھ ہے. ما نافیہ کا، جا فعل ماضی،
الیوم ظرف، احد فاعل ہے، نکرہ ہے، متاخراً حال ہے، یہ حال ہے تو یہ صاحب الحال فاعل بن کر آ رہا ہے اور یہ نکرہ حالت میں ہے. کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ جملہ نفی کا ہے، اس لیے. لا يدخل احد قاعة الامتحان، لا يدخل احد قاعة الامتحان حاملا حقیبت ہو. کون سا جملہ ہے یہ نہیں کا جملہ ہے، کیونکہ یہ لا جو ہے یہ ناہیہ کا لا ہے، یہ لا ان ناہیہ تو ہے. یدخل فعل مضارع مجزوم، احد فاعل، قاعۃ مفعول بہ پلس مضاف، الامتحان مضاف الیہ، حاملاً یہ حال ہے اس کا. تو یہ کس کا حال ہے؟ احد صاحب الحال کا. اور صاحب الحال یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو یہ نکرہ اس لیے ہوا کہ جملہ نہیں کا استعمال ہوا ہے. اور حقیبتہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے حاملاً کا پلس مضاف اور ہو مضاف الیہ. نمبر 3 جملہ جاء الیوم احد متاخراً. یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ استفہام کا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں نا، آپ کو خود کلیئرٹی نہیں ہے. حرف و استفہام ہے. جاء فعل ماضی، الیوم ظرف، احد فاعل. یہ ماضی ہے، یہ فاعل ہے، متاخراً حال ہے. تو یہ اس کا صاحب الحال ہے. اور صاحب الحال نکرہ آ رہا ہے کیونکہ جملہ استفہام کا ہے. نمبر 4 کنڈیشن یہ ہے اس کے نکرہ آنے کی، ان تکون الحال بعدہ جملتاً مقرونتاً بالواو. یا چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ جو جملۃ الحال بنے وہ واو الحال کے ساتھ اٹیچ ہو کر آئے اور پورے جملے کی شکل میں آئے. مثلا ہم نے ایک جملہ اس میں لکھا تھا جانی ولدن، وہو یبکی، تو جاء فعل ہے ماضی کا، یہ مفعول بہ ہے، ولد فاعل ہے، ہوا مبتدا، یبکی اس کی خبر. یہ جملہ اسمیہ فی محل نصب جملۃ الحال کہلائے گا. اور یہ واو جو ہے یہ واو الحال ہی کہلائے گا. یہ گویا کہ الرابط کا کام کرتا ہے، دونوں جملوں کو، صاحب الحال کو پورے جملے کے ساتھ ملا رہا ہے. بچے کی حالت کیا تھی؟ وہ آیا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا. تو جانی ولدن وہو یبکی. تو یہ 4 کنڈیشنز تھیں. نمبر 1 ہم نے کہا کہ صاحب الحال نعت کے ساتھ آئے، یا وہ نکرہ مضاف الیہ کا مضاف بن رہا ہو. نمبر 2 ہم نے کہا کہ وہ حال جو ہے وہ فاعل سے پہلے آ جائے. اور نمبر 3 ہم نے کہا کہ جملہ نفی کا ہو، نہیں کا ہو یا استفہام کا ہو تو صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے. اور نمبر 4 ہم نے یہ کنڈیشن دیکھی کہ صاحب الحال، یہ صاحب الحال ہے نا، آپ صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے جبکہ جملہ اسمی، جملہ جو ہے وہ حال بن کر آ رہا ہو. پھر وہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور وہ جس سے کنیکٹڈ ہوگا وہ الرابط کہلائے گا. قرآن مجید کی ایک مثال سورہ بقرہ سے انہوں نے دی، او کالذی
مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو یہ وہی خاویۃ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، ہی مبتدا ہے، خاویۃ اس کی خبر ہے. یہ جملہ اسمیہ فی محل نصب حال ہے، واو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور آخری پانچویں بھی ایک مثال ہم نے پڑھی تھی، وہ اب یہاں آ رہی ہے. پانچویں مثال یہ ہے کہ صاحب الحال بغیر کسی وجہ کے بھی نکرہ ہو سکتا ہے. وقد تجیء الحال من النکرۃ بلا مسوغ کما فی ھذا الحدیث، بغیر کسی ریزن کے بھی صاحب الحال نکرہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائدا. صلی فعل ماضی ہے، رسول فاعل مضاف، اللہ مضاف الیہ، قائدا حال ہے. رسول صاحب الحال ہے، لیکن یہاں رسول نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے. وصلی وراءہ رجال قیاما، صلی ونس اگین فعل، وراء ہو ظرف مضاف الیہ، رجال یہ فاعل ہے، قیامن یہ حال ہے. اب یہ قیامن کس کا حال ہے؟ رجال کا. رجال صاحب الحال ہے، لیکن رجال نکرہ ہے. ان کنڈیشن سے کوئی کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی، نہ یہ حال سے نہیں، نہ اس سے حال پہلے آیا، نہ اس کے ساتھ نعت ہے، نہ کسی نکرہ کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، نہ یہ کسی جملے کے ساتھ اٹیچ ہے، نہ یہ نفی استفہام یا نہیں میں سے کوئی جملہ ہے، لیکن پھر بھی رجال نکرہ آیا وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی وجہ کے. تو یہ بھی پاسبلٹی اس کی ہو سکتی ہے. قد تکون الحال جملتاً اسمیتاً او فعلیتاً، جیسے یہ مثال ہم نے لکھی، یہ جملہ اسمیہ کی، جملہ اسمیہ کے ساتھ حال اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، صاحب الحال اٹیچ ہو کر آ رہا ہے. جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو سکتا ہے. التحقت بالجامعۃ وقد تخرج اخی، یہ جملہ ہم انالائز کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی. التحقت بالجامعۃ جملہ فعلیہ، التحق فعل، تو فاعل، بالجامعۃ جار مجرور، واو واو الحال ہے. اور اس کے بعد آنے والا جملہ فعلیہ ہے. اب قد تخرج، تخرج فعل ہے فارم 5 کا، اخو فاعل ہے مضاف، یا متکلم مضاف ہے. جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو صورتحال کیا تھی؟ میرا بھائی گریجویشن کر کے نکل رہا تھا. وقد تخرج اخی، یہ جملہ فی محل نصب جملۃ الحال کہلائے گا. حفظت القرآن وانا صغیر جملہ اسمیہ حال بن کر آ رہا ہے. جاء الجریح دمہ یتدفق، یہاں پہ بھی جملہ اسمیہ حال بن کر آ رہا ہے. جاء فعل، الجریح فاعل، دمو مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ، یتدفق فعل مضارع، جملہ فعلیہ خبر بن کر آ رہی ہے اس کی. تشتمل الحال علی الجملۃ علی رابط، جملہ اسمیہ یا فعلیہ جب آئے گا تو وہ کسی نہ کسی رابط کے ذریعے سے پچھلے جملے کے ساتھ جڑ رہا ہوگا. یربطھا بصاحبھا، اپنے صاحب کے ساتھ، یعنی صاحب الحال کے ساتھ جملۃ الحال کسی ذریعے سے کنیکٹڈ ہوگا. والرابط، رابط کون کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 اما الضمیر وحدہ، رابط جو ہے اکیلی ضمیر رابط ہو سکتی ہے. جیسے جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس میں ہے وجاؤ عشاء،
یبکون، یبکون یہ جملہ فعلیہ حال تھا، جملہ فعلیہ فی محل نصب، یہ حال ہے، تو اس کا فاعل ہے یہ واو. یہ کس کا حال ہے؟ صاحب الحال کون ہے؟ یہ تو یہ پروناؤن تھا واو، یہ واو حال بن کر آیا، ادھر بھی واو صاحب الحال بن کر آیا. تو پہلی بات سے یہ گئی والرابط اما الضمیر وحدہ، ضمیر اکیلی رابط ہو سکتی ہے، وَإِمَّا الْوَاوُ وَحْدَهَا، یا یہ جو واو ہم لکھتے ہیں نا بیچ میں، جیسے یہ ہے اکیلا، یہ واو رابط ہو سکتا ہے. جیسے خرجوا من دیارہم وہم الوف، تو ہم الوفن سے پہلے جو واو ہے وہ واو الرابط بن کر آ رہا ہے. کویسچن نمبر 3 ہم کافی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں لیسن پڑھتے ہوئے. اب کویسچن نمبر 4 پہ آئیے. اس کا بھی ہم ایک ٹیبل سا بنا لیتے ہیں، ایک طرف الحال لکھ لیں اور ایک طرف صاحب الحال لکھ لیں. الحال و صاحب الحال. پہلا جملہ ہے دخلت المستشفى، دخلت المستشفى مریضا وخرجت منه معافیا وخرجت منه معافیا والحمد للہ. ہاں جی، دخلت فعل اور فاعل ہے، المستشفى مفعول بہ ہے، مریضاً یہ حال ہے. یہ کس کا حال ہے؟ یہ تو کا حال ہے. مریضاً، اور دوسرا حال کون سا ہے؟ یہ پھر فعل فاعل جار مجرور معافین یہ حال ہے، تو یہ صاحب الحال ہے دونوں جگہ پر. مریضاً و معافین حال ہے، اور تو اس کا خرجتو اور دخلتو میں یہ صاحب الحال ہے. احب اللحم مشویا والسمک مقلیا والبید مسلوکا. ہاں جی، نمبر 2 میں کیا ہے جی؟ مشویا و مقلیا، مشویا مقلیا مسلوکن. اور صاحب الحال کیا ہے؟ اللحم السمک اور البیض. البیض. اچھا، یہ جو تھی تو یہ فاعلی ضمیر تھی، گویا یہ فاعل بن کر آ رہی تھی، یہ مفعول بہ بن کر آ رہے ہیں سارے. ماذا قال لك المدرس مشیرا بیدہ الی. ماذا قال لك، کیا کہا تجھ سے، المدرس، مدرس نے، مشیرن اشارہ کرتے ہوئے. کس حال میں تھا مشیر؟ یوں اشارہ کر رہا تھا، کس کی طرف؟ بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، الی میری طرف. تو کون سی چیز ہے جی؟ مشیرن یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ المدرس صاحب الحال ہے، اور المدرس یہاں پر فاعل بن کر آ رہا ہے. ما لک حزینا، اس میں حزینا جو ہے
یہ جو کا پروناؤن ہے اس کا یہ حال ہے. جاءتنی الطفلۃ باقیۃً ورجعت ضاحکۃً. باقیۃً ضاحکۃً. باقیۃً میں تو یہ الطفلۃ کا الطفلۃ اس کا صاحب الحال ہے نا, لیکن ضاحکۃً میں ضمیر مستتر وہ ہی ہے اور وہ بھی الطفلتوں کی طرف ہی جا رہی ہے, تو یہاں پہ بھی یہ دونوں فائل کی طرف طور پہ آ رہے ہیں. قابلت اخواتی راجعات من المدرسۃ. قابل فعل, تو فاعل, اخوات مفعول به مضاف, یا متکلم مضاف الیہ, راجعات یہ حال ہے اور یہ مجرور نہیں ہے, یہ منصوب ہے بالکسرہ لأنہ جمع مؤنث سالم. صاحب الحال کون سی چیز ہے؟ یہ اخوات تا پلس یا متکلم تھا, اور اخوات یہاں پہ کس حال میں آ رہی؟ مفعول بہ. کلمنی المدرس ماشیین. کلمنی المدرس ماشیین. ماشن سے دو, ماشیان, کیونکہ حال بن رہا ہے, حال منصوب ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا ماشی یعنی. کس کس کا یہ حال ہے؟ کلمنی میں یا متکلم کا, اور المدرسوں کا, دو کا, دونوں صاحب الحال ہے. ماشیین اسی لیے ہے نا, یعنی مدرس نے مجھ سے گفتگو کی, ہم دونوں کی حالت کیا تھی؟ ماشیین, ہم دونوں چل رہے تھے, چلتے چلتے مدرس نے مجھ سے بات کی. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے کلمنی المدرس ماشیین, تو یا متکلم اور المدرس. دیکھیں یا متکلم اس جملے میں مفعول بہ آیا ہے, لیکن المدرس اس جملے میں فاعل کے طور پر ہے. دونوں کا حال ماشیین ہے. موزونا یباع التمر ام مکیلا. تو موزونا اور مکیلا یہ دونوں حال ہیں. یہ کس کے حال ہیں؟ التمرو کے. اور التمرو کیا ہے؟ یہ نائب الفاعل ہے یباع کا. ایسے ہی ہے نا, یہ نائب الفاعل ہے یباع کا. بیچی جاتی ہیں کھجوریں بائی ویٹ یا بائی کیپیسٹی. مکیلن. نوجم لما صلیت قائدا. کیوں تو پڑھتا ہے نماز کس حال میں؟ قائدن, بیٹھے بیٹھے. تو یہاں پہ حال کیا ہے؟ اور صلیتا میں جو تا ہے, اور یہ تا یہاں پر فاعل کے طور پر آئے ہوئے, صاحب الحال ہے. لما صلیت قائدا. نمبر 10 ہے جی ہؤلاء ابنائی خارجین من البیت. جی کیا چیز ہے؟ یہ کس کا ہے؟ ہؤلاء ابنائی.
ہاؤلائی ابناؤ جو ہے بیسیکلی یہ اس کا ہے نا، تو ابناؤ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ خبر آ رہی ہے، ہاؤلائی مبتدا ہے، ابناؤ اس کی خبر ہے، اور خبر یہاں پر صاحب الحال کے طور پر آ رہے. ہاؤلائی ابنائی، یہ ہیں میرے بیٹے، کس حال میں؟ خارجین من البیت، جو گھر سے نکل رہے ہیں. حامد مفردا اقوا من اعدائہ مجتمعین. حامد کی حالت کیا ہے؟ مفردن. یہ حال کس کا ہے؟ یہ حامد کا حال ہے. اور مجتمعین، یہ حالت کس کی ہے؟ یہ آدائہی کی حالت ہے. راکبین جئتم ام ماشین. ماشین کیا چیز حال ہے یہاں پہ؟ اور راکبین، ماشین اور راکبین، یہ دونوں الحال ہیں. اور تم جو ہے، تم میں تم جو ہے یہ صاحب الحال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. یہ کس کا ہے؟ صاحب الحال کیا ہے؟ نا، خلق نا میں، اور نا کیا ہے یہاں پر؟ فاعل کے طور پر آ رہا ہے. وما خلقنا السماء والارض. السماء والارض مفعول بہ ہیں، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے دونوں کے، کس حال میں؟ لاعبین، کھیل تماشے کے طور پر.